السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ روزہ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑیے گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتہ ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر جانے کے لیے اور قرآن مجید اور اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 پیغمبروں کے پاس تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آراستہ کیا۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں کہ جو روزہ چھوڑتا ہے اس کا کیا انجام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ روزہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ تو اتنے میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو بندہ تیرا روزہ چھوڑتا ہے اس کی ناک کو گرد آلود کر دے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا مانگی، لیکن یہاں پہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے کہ ان کا امتی کوئی بھی روزہ کو چھوڑ دے، قضا کر دے۔ دیکھیں ایک روزہ کی قضا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر بندے کو پوری قیامت تک جو ہے وہ اس کو زندگی دے دی جائے، اتنی لمبی زندگی، اور اس میں وہ روزے رکھے تو اس کے ایک فرض روزے کی قضا کا کفارہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو دیکھیں جان بوجھ کر روزے کو ترک نہیں کریں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ پہ دعوت دی کہ یہاں پہ آؤ اور مجھ سے آ کے ہم کلام ہو جاؤ، میری زیارت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے نا تو وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ان کو براہ راست مطلب کہ تھوڑی سی جھلک دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلام بھی نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اتنے مطلب کہ نور ہی ہے، بس نور ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ نور ہیں، ان کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، ہماری اتنی وہ طاقت نہیں ہمارے اندر کہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ بلا رہے ہیں اپنے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا جواب وہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ میں آپ کے آج اتنا قریب ہوں، کیا کوئی اور بھی آپ کے اتنا زیادہ قریب ہوا ہے کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات بتائی جو کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، وہ ہے امت محمدیہ کی امت کے لیے مطلب کیا ہے۔ تو آپ اس کو بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک امت میں پیدا کروں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے رہنما ہوں گے، تو ان کی امت ہوگی وہ امت محمدیہ کے نام سے جانی جائے گی۔ اور اس کا جو بندہ روزہ رکھے گا اور دن بھر اس کی جو ہے زبان وہ خشک رہے گی اور اس کے ہونٹ پیلے پڑ جائیں گے اور اس کی آنکھیں جو ہیں ویسے کھنچی کھنچی سی ہو جائیں گی، روزے کی حالت کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو جائے گا۔ تو جب وہ افطاری کے لیے بیٹھے گا وہ مسلمان، تو میرے اور اس کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جب وہ افطاری کرے گا اور مجھے یاد کرے گا الحمدللہ کہے گا تو اس کو اور میرے درمیان میں سے ہر پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، تیرے پاس بیٹھا ہوں، لیکن تیرے اور میرے درمیان میں 7 پردے حائل ہیں۔ اور جو نبی کا امتی ہوگا، امت محمدیہ کا جو فرد ہوگا روزے کے ساتھ، وہ افطاری کے ٹائم میرے سامنے اس طرح بیٹھے گا کہ میں اور وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوں گے اور ہمارے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ تو یہ کس کی بات ہے؟ یہ 1,24,000 پیغمبروں کی بات نہیں ہے، یہ بات کس کی ہے؟ یہ میری بات ہے، یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کے بھائی کی بات ہے، آپ کی بہن کی بات ہے، آپ کی ماں کی، آپ کے والد کی، یہ بات ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں حضرت اپنے ذہن میں ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوچیں اور اس کے بعد اپنی اوقات کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں جو کہ جن کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی اور وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے تھے فرعون سے بچنے کے لیے اور اپنی امت کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ لاٹھی سمندر میں پھینکی تھی تو اس میں 12 رستے تیار ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی ہستی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں جب افطاری میں میرے سامنے آئے گا تو موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں 7 پردوں کا فرق ابھی باقی ہے، ابھی ہم لوگ ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں ہوئے، اور جو میرے امت محمدیہ کا ایک فرد روزہ کھولے گا تو اس وقت افطاری کے وقت میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ اس کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں
होगा। तो देखें प्लीज़ अपने रोज़ों का एहतमाम करें, और किसी भी मतलब कि बीमारी उज़र की वजह से आप लोग रोज़ा तर्क करते हैं तो देखें उसकी क़ज़ा आप लोग क़यामत तक रोज़े रखते रहेंगे तो आप नहीं अदा कर सकेंगे। तो देखें इतनी बड़ी फजीलत है रोज़ादार की। तो देखें एक रोज़ा रखने से इंसान के अंदर से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। कहते हैं कि जो शुगर पेशेंट है ना, उसके लिए ये उसके लेवल को रोज़ा कंट्रोल कर लेता है, और अंदर की हमारी जो चर्बी फालतू होती है उसको रोज़ा जला देता है। तो रमज़ान के बाद जो है वो इंसान गुनाहों के साथ साथ अपनी तबीयत को भी फ्रेश महसूस करने लगता है। रोज़े रख रख के उसकी जो है तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखें आप लोग प्लीज़ ज़रूर आप लोग रोज़े का एहतमाम करें, और हमारे पास अभी 13 रोज़े बाकी हैं। तो देखें रोज़े कितनी जल्दी गुजर गए कि 17वां रोज़ा आज है। तो आज अल्लाह ताला का आप लोग शुक्र अदा करो, जो सारे रोज़े रख रहे हैं वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ज़्यादा दर्जा दिया गया है कि एक फ़र्द रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला कितना ज़्यादा करीब हो जाता है। और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि रोज़ादार मुझसे जो भी दुआ मांगेगा मैं उसकी कबूल करूँगा। देखिए मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।